أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کا تعلق قرآن کریم کے 30ویں پارے کے ساتھ ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ التین، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہت اچھی صورت میں، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کی حالت کو بدل دیا پست سے پست، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بے پناہ اجر ہے. پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم. بے شک، جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری مبشر فاروق عباسی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی کیا ہے. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آپ کی میزبان منیب آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ کا جو رمضان ہے وہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا، تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے ہم سب کا رمضان. اور ماہ رمضان جب آتا ہے نا تو اپنے ساتھ ایک خاص قسم کا پر نور سا ماحول بھی لے کر آتا ہے.
سحر و افطار میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں، لیکن ماہ رمضان ہمیں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اعتدال بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد افطار کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی ہے اور صبر سے بھی ہم لوگوں نے کام لینا ہے۔ اور ماہ رمضان کے دوران بعد میں اکثر لوگ یورک ایسڈ بڑھنے کی شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ ہماری اپنی ہی لاپرواہی ہوتی ہے۔ اور یورک ایسڈ ہمارے خون میں پایا جانے والا ایک اہم فاضل مادہ ہے اور یہ مختلف غذاؤں کے استعمال کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ ہمارے جسم میں بہت سے اہم کام بھی سر انجام دیتا ہے، جن میں سے ایک اہم کام ہمارے جسم میں مختلف خلیوں کو توڑ پھوڑ سے بچانا اور خون کی نالیوں کا تعمیری کام کرنا ہے، لیکن اس کے ایک متوازن مقدار برقرار رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر خون میں یورک ایسڈ کی مقدار مقررہ حد سے بڑھ جائے اور اس کی تشخیص اور علاج بر وقت نہ کرایا جائے تو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہونے یہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا سبب بھی بن جاتا ہے اور مختلف مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یورک ایسڈ ہوتا کیا ہے، اس کی کتنی مقدار ضروری ہے، ہمیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں طارق میاں صاحب، ہیں فیملی فزیشین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، رمضان کیسا گزرا ہے آپ جی کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ یورک ایسڈ کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی، سب سے پہلے تو بتا دیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے بڑھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی ہمارے جو مین کانٹینٹس ہیں جو نیوٹریشن ہم لیتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، پروٹین اور فیٹس۔ پروٹین کا جب میٹابولزم ہوتا ہے اندر جا کے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس سے یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ جب پروٹین کا بہت زیادہ استعمال شروع کر دیتے ہیں یا یہ ہے کہ ان کے اندر کو میٹابولک ڈیفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یورک ایسڈ بہت زیادہ جمع ہونا، چونکہ جتنا یورک ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ کڈنیز کے ذریعے، یورین کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، تو ہمارے ہاں ایک خاص حد تک وہ بلڈ میں رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ بڑھتا۔ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسے تقریباً مین 2 بیماریاں ہیں جو کہ اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک تو گردوں میں پتھری بن جاتی ہے اور دوسرا جوڑوں میں جب اس کی کرسٹلز جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں تو شدید پین، اور عام طور پہ جو پاؤں کا انگوٹھا ہوتا ہے اس میں یوزلی دیکھا گیا ہے کہ یہ اس کا اٹیک ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی رات پیشنٹ نے بہت زیادہ بڑا گوشت وغیرہ یا مٹن وغیرہ کوئی بھی بہت زیادہ لے لیا، یا خصوصاً آرگن میٹ میں آتا ہے جیسے کلیجی، گردے ہمارے یہاں لاہور میں باقی ساری جگہوں پہ بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو اس سے یہ بہت زیادہ برین سے، ٹھیک ہے نا، مغز، گردے، کلیجی، اس کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ ان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ عام طور پہ لوگوں میں یہی ہے کہ گوشت کھانے سے ہی بڑھتا ہے، لیکن آج میں ناظرین کی انفارمیشن کے لیے ایک ایسی چیز جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی ہے، اور وہ گوشت کی نسبت 10 ٹائمز مور یورک ایسڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ ان میں کیا اشیاء ہیں؟ ان میں جتنے یہ پیکڈ جوسز ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ آپ کی فزی ڈرنکس وغیرہ، جتنے بھی جوس اور ڈرنکس ہیں ان میں ایک ہائی فرکٹوز کارن سیرپ یوز ہوتا ہے۔ یہ کیوں یوز ہوتا ہے؟ یہ چینی سے تقریباً آدھا سستا ہے اور اس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے۔ چینی کا شربت اگر جب تک آپ پریزرویٹو اس میں شامل نہ کریں وہ خراب ہو جائے گا، کوئی بھی چیز جب آپ سٹور کریں گے وہ خراب ہو جائے گی۔ فرکٹوز جو ہے اس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے، لہذا یہ خراب نہیں ہوتی، لیکن اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ یہ باقی گوشت وغیرہ سے یہ 10 ٹائم زیادہ پروڈیوس کرتا ہے یورک ایسڈ، ٹھیک ہے جی۔ ہم بچوں کو دے رہے ہیں اور بڑے بھی شوق سے پی رہے ہیں یہ جو پیکڈ فروٹس ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو فروٹ ہمارے لیے پیدا کیا تھا وہ کھانے کے لیے پیدا کیا تھا، وہ جوسز کے لیے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اچھا اس کا کیا فائدہ ہے فروٹ کھانے سے کہ آپ اس کا فائبر بھی جاتا ہے اندر، اور آپ تھوڑا سا جتنا ایک چاہیے اتنا ایک لے کے، چونکہ اس میں باقی وائٹامنس بھی باقی چیزیں بھی ہیں جو اسینشل ہیں باڈی کے لیے، لیکن فروٹ سے فرکٹوز بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ مقدار میں وہ جوس بنا کے لیں گے تو اس سے جو فرکٹوز ہوتا ہے وہ جا کے آپ کے یا لیور میں جمع ہوتا ہے، فیٹی لیور بناتا ہے، یا پھر یورک ایسڈ بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو
پیکڈ جوسز ہیں ہم بچوں کو اس سے اوائڈ کریں, اور ان کو اگر دینا بھی ہے تو اس کو انہیں فروٹ دیں ہم. اوکے, ٹھیک ہے جی, ہول فروٹ کھانا چاہیے, وہ چاہے بڑے ہوں یا پھر بچے. بالکل. لیکن جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب, پھر انہیں کون کون سی اشیاء سے اجتناب کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی سبزیاں ہیں, دالیں ہیں یا اور بھی چیزیں ہیں؟ اچھا, سبزیاں تو آلموسٹ وہ کھا سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے جی. دالیں اور جو لین میٹ کون سا ہوتا ہے جس میں فیٹ کم ہو, مثلا مرغی کا گوشت, ٹھیک ہے جی, جس کو ہم وائٹ میٹ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جتنے یہ پرندے ہیں ان کا گوشت جو ہے ان میں فیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن باقی جو ہے نا, اچھا مٹن بھی کسی حد تک خاص مقدار میں وہ لے سکتے ہیں. بیف کو اور آرگن میٹ کو زیادہ تر اوائڈ کریں, لیکن یہ ہے کہ اس میں سے کوشش کریں کہ چربی اتار دیں, اور پھر وہ لیں تو وہ ان کے لیے اتنے سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا. اچھا, ایک یہ ہے کہ ہم رمضان میں سکنجبین جو ہے, جن کو یورک ایسڈ کی پرابلم ہے انہیں سٹرس فروٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے جی. یہ سکنجبی ہو گیا یا باقی جتنے بھی ہمارے کنوں وغیرہ باقی جتنے بھی سٹرس فروٹ ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کہ جو کہ وہ جب لیں گے تو ان کا بہت زیادہ یورک ایسڈ پروڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا بہت ہے رمضان میں ایک اور پرابلم ہے, کیونکہ ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے اور پانی نہیں ہم پی رہے ہوتے. جتنا کم پانی پیئیں گے اتنا ہی یورک ایسڈ زیادہ کنسنٹریٹڈ فارم میں ہوگا, اور وہ گردوں میں جمع ہوگا اور وہ جوائنٹس میں جمع ہوگا. لہٰذا جن کو تو گاؤٹ کی یعنی یورک ایسڈ کا جو بیماری یا جوڑوں کی گاؤٹ اس کو کہتے ہیں, اس کی یا گردوں میں پتھری کی علامت ہے, ان کو تو چاہیے کہ وہ روزہ اوائڈ کریں. اچھا, اس لیے کہ اس میں پانی بہت زیادہ پینا مقصود ہوتا ہے, تاکہ وہ کرسٹل جتنی بن رہی ہیں یورک ایسڈ کی, وہ جتنا زیادہ یورین آئے گا وہ نکل جائیں گی. اگر ہم پانی کم پیئیں گے تو وہ یورک ایسڈ اتنا ہی زیادہ کنسنٹریٹڈ فارم میں جمع ہوگا, تو وہ باہر نہیں نکل پائے گا. وہ جب باہر نہیں نکل پائے گا تو وہ جمع ہوگا دو جگہوں پہ. تو ہم پھر یہ کیا علامات ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں یورک ایسڈ کا پرابلم ہے؟ کوئی ایسے انڈیکیشنز ہمیں پتہ چل جائیں؟ اچھا, ویسے تو میں نے کہا کہ دو چیزیں, مثلا پتھری ہوگی تو آپ کو درد ہوگا گردے میں, ٹھیک ہے جی, وہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو پتہ چل جائے گا. جو جوڑ کی درد ہے, شدید پین ہوتی ہے اور جوائنٹس اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, انگوٹھے کی جو پاؤں کے انگوٹھے, جی بالکل جی. تو اس میں یہ ہے کہ ویسے چیک کرنے سے, بلڈ میں چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے. اچھا, اس میں بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا بھی مثلا نارمل ویلیو سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہو تو لوگ ادویات شروع کر دیتے ہیں. جن کو کوئی سمٹم نہیں ہے ان کا اگر یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے تو انہیں چاہیے صرف اور صرف وہ اپنی خوراک میں احتیاط کریں, انہیں دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن کو سمٹمز ہیں, جن کے جو پتھری بن رہی ہے یا جن کو جوڑوں کی دردیں ہو رہی ہیں, ان کو پھر ٹریٹمنٹ ساتھ لینی پڑے گی, اور ساتھ انہیں احتیاط بھی کرنی پڑے گی کھانے میں. ٹھیک ہے, جو چیزیں میں نے منع کی ہیں وہ نہیں کھانی پڑیں گی. لیکن ادروائز جو ہے وداؤٹ کسی بیماری کے اگر تھوڑا سا یورک ایسڈ بڑا بھی ہے تو اسے اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کریں, نہ کہ اس کے لیے بہت زیادہ ادویات. لیکن پھر اس کا علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ہم علاج کے تھرو بھی اس کو کم کر سکتے ہیں؟ جی, وہ تو اس کی دوائیاں ہیں نا. اچھا, اس کی دو قسم کی دوائیاں ہیں, وہ لینے سے اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے اور کنٹرول رہتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس میں احتیاط یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں, آپ کو بیماری ہو رہی ہے یہ دونوں, جوڑوں کی یا گردوں کی, تو پھر آپ کو استعمال کرنا چاہیے. ادروائز آپ کو اپنی خوراک سے اور پرہیز سے اور پانی زیادہ پینے سے اس کو کم کرنا چاہیے. لیکن جیسے آپ نے بھی کہا کہ گھٹنوں کی پرابلم ہو جاتی ہے, پیر سوجنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ پھر کیا کون سی سٹیج ہوتی ہے یورک ایسڈ کی وجہ سے جب یہ چیزیں, یہ ساری علامات آنا شروع؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر جوڑ کی بیماری, جو آرتھرائٹس جس کو کہتے ہیں, وہ صرف اور صرف یورک ایسڈ نہیں, باقی چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن عام طور پہ اگر کسی کو رات کو اس نے بہت زیادہ گوشت وغیرہ یا ڈرنک کر لی, الکوہل پینے والوں میں بھی یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور لہذا جو اس طرح کی پارٹیز میں آتے ہیں ان میں, اور جن کا وزن زیادہ ہے ان میں عام طور پہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے, اور وہ جب صبح رات کو لیٹ نائٹ ان کا پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ سوج بھی جاتا ہے اور شدید درد ہوتی ہے. یہ تو ٹپیکل نشانی ہے. بغیر اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ اس کو ایسپریٹ کرتے ہیں جوائنٹ کو, اور اس میں مائکروسکوپ پہ نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں یورک ایسڈ کی کرسٹل نظر آ جاتی ہیں. تو وہ تو ایک پیٹ ڈائگنوسس ہے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ بلڈ میں یورک ایسڈ. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے
یہ چیزیں کھائیں اور اس وقت آپ کا یورک ایسڈ بھی نارمل تھا لیکن وہ کرسٹل ڈپازٹ ہو گئی، تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو درد ہوئی اس وقت یورک ایسڈ آپ کا ہائی تھا۔ جن میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کرسٹلز کو جمع کرتے ہیں اپنے گردوں میں یا جوڑوں میں، ان میں تھوڑا سا بھی کوئی بد پریزی ہوئی تو ان میں یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری ہے یا جن کو خود کبھی ہو چکا ہے تو انہیں تو ایک تو ان چیزوں کو ان خوراک کا پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں میکسیمم پانی جو ہے نا خصوصاً گرمیوں کے مہینوں میں جبکہ پانی آپ کا ویسے ضرورت بڑھ جاتی ہے، ایویپوریٹ ہو رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے اور ہیٹ زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا پانی کی یوٹیلائزیشن ویسے ہی بڑھ گئی۔ لیکن اگر آپ ساتھ یورک ایسڈ کے بھی پیشنٹ ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ کم از کم 8 سے 12 گلاس پانی کے منیمم آپ کو پینے چاہیے تاکہ وہ آپ کا مطلب یورین کے ذریعے باہر نکلتا رہے، وہ جوڑوں میں جمع نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یورک ایسڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس کا بڑھنا اور اس کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں کیا کیا پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر طارق میاں ہمارے ساتھ موجود تھے، فیملی فزیشین ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے اب ہمارا راہ حق، جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا ذکر اور حل ڈھونڈنے کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ اس راہ حق کے سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری خوشیاں اور نعمتیں رکھی ہیں، اور اسی طرح بہت سے احکامات بھی دیے گئے ہیں ہمیں، جن پر عمل کر کے ہم اس ماہ مبارک کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین اتنا مکمل ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے کون کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون کون سے اعمال سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہماری آج رہنمائی فرمائیں گے پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے کیا احکامات بتائے گئے ہیں قرآن مجید میں، بتائیے گا۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو اسراف کے حوالے سے ہوگی۔ اسراف، جسے اردو میں ہم فضول خرچی بھی کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس حوالے سے 2 الفاظ آئے ہیں، ایک ہے اسراف اور دوسرے ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر زائد از ضرورت مال خرچ کرنا، یعنی ایسی جگہ جہاں مال خرچ کرنے کی اجازت تو ہے اور وہاں مال خرچ کرنا درست ہے، لیکن ضرورت سے زائد جو خرچ کیا جائے یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کہتے ہیں غیر ضروری مقامات پر مال خرچ کرنا، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے، اور وہ مقامات کے جہاں پر مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، غیر ضروری مقامات پر جو مال خرچ کیا جائے گا اسے قرآن نے تبذیر کہا ہے۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سے روکا ہے، اسراف سے بھی روکا ہے اور تبذیر سے بھی روکا ہے۔ اسراف چاہے وہ مال خرچ کرنے میں ہو، حتیٰ کہ اشیاء کے استعمال میں ہو، بلکہ خوراک میں ہو، پینے میں ہو، کھانے میں ہو، تمام چیزوں میں اسراف سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن کھانے پینے میں اسراف نہ ہو، یعنی اتنا کھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، ضرورت سے زائد کھاؤ گے تو یہ خوراک تمہارے لیے صحت مند ثابت ہونے کی بجائے تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ چنانچہ مشہور ہے قول
کہ اتنے لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں مرے جتنے کہ زیادہ کھانے سے ہلاک ہوئے. اور وشربو پیو لیکن لا تسرفو زائد از ضرورت مت پیو. پانی بھی اتنا پیو جتنا تمہاری ضرورت ہے. جسمانی ضرورت کے مطابق پانی پینا یا جائز مشروب پینا یہ تمہارے لیے صحت کا ذریعہ ہوگا. چنانچہ اگر کوئی آدمی صحت کے تقاضوں اور جسمانی ضرورت سے کم پانی پیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ گردوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ کم پانی پینے کا اس کا جو مزاج ہے وہ جسمانی عوارض کا، پیشاب کے عوارض کا اور دوسرے عوارض کا اور بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اگر زائد از ضرورت یہ چیزیں استعمال کرے گا تو یقینی بات ہے ہاضمے کی خرابی اور دوسری بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. تو کھانے پینے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسراف سے روکا ہے اور فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. جب تک تمہیں بھوک نہ لگے تب تک نہ کھاؤ، چاہے 1-2 دن ہی کیوں نہ گزر جائیں. اور بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے ہاتھ کھینچ لو تاکہ آئندہ جب تمہیں ضرورت محسوس ہو تو تم کھانے والے بنو. اسی طرح پینے میں بھی، تو کھانے پینے سے میں بھی اسراف سے روکا. اور مال کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ ہدایت دی ہے. چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی چند صفات بیان فرمائی ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ بخیلی کرتے ہیں. یعنی زائد از ضرورت بھی خرچ نہیں کرتے اور جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنے سے بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخیلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بخیلی سے بھی روکا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے کہ وہ بخیلی کریں گے تو یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ثابت ہوگی. بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ثابت ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی اور بخیل دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے. قریب من الناس، انسانوں کے قریب ہے. قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے. بعید من النار، اور جہنم سے دور ہے. والبخیل، اور بخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے. بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے. بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے. قریب من النار، جہنم کے قریب ہے. اور وہ فارسی کا شعر کیا خوبصورت ہے کہ بخیل اور بود زاہد بحر بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. بخیل چاہے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ بخیلی کی وجہ سے اللہ کی مخلوق اس کے پاس موجود نعمتوں سے محروم رہ رہی ہے. قارون کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا قرآن کریم میں، تو قارون کو جو اس کے رفقا نے مشورہ دیا تھا وہ بڑا غور طلب ہے. قارون کے ساتھیوں نے اس سے کہا تھا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مخلوق پر خرچ کرو، ایسے لوگوں پر خرچ کرو جو تنگ دست ہیں. انفق، اپنے جب تو لوگوں پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھ پر خرچ کروں گا. جب تو لوگوں میں مال تقسیم کرے گا تو میں تیرے لیے راستے مال کے آسان کر دوں گا. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ 2 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتے ہیں. ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم، اے اللہ
تو اس کے مال میں فراوانی عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اپنے خزانوں میں سے مزید عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، کہ جو روک کر رکھتا ہے اور ضرورت مندوں پر استطاعت کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف ہونے والا اور بنا دے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی سچائی پر میں قسم کھاتا ہوں، اور وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، خیرات کرنے سے آدمی کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ خیرات کرنے سے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے، یقیناً بڑھتا ہے۔ تو قارون سے لوگوں نے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ، اور لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کے جو ذرائع ہیں، جائز ذرائع، ان سے، اور جو سہولتیں اور زینت کے سامان ہیں ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، اس سے تمہیں کسی نے نہیں روکا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے ویسے تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے، تجھے مالی فراوانی عطا کی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کر۔ اللہ قرآن کریم میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم اللہ کی راہ میں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، ایک جگہ نہیں 2 جگہ یہ بات آئی قرآن کریم میں کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، ہوا خیرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بہتر اور بہت عظیم اجر عطا کرنے والا ہے۔ خیرات کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہاں یہ کہا کہ ایمان والوں کی یہ خوبی ہے اور ایمان والوں کی یہ صفت ہے، اور رحمان کے بندوں کا ایک مزاج ہے کہ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، یعنی ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرتے، جو ضرورت ہے وہاں اتنا خرچ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے، اور لم یقتروا، بخیلی بھی نہیں کرتے کہ ضرورت ہونے کے باوجود ضرورت پر خرچ نہ کریں، اور مال کی حرص میں اور مال کی ہوس میں اس پر سانپ بن کر بیٹھے رہیں۔ بچوں کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ضرورتیں ہوتی ہیں، بیوی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح والدین کی ضرورتیں ہیں جو جائز ضرورتیں ہیں۔ ان جائز ضرورتوں پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے۔ اللہ ناشکرے پن کو بہت ناپسند کرتے ہیں اور شکر گزاری کے مزاج کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مال کیسے خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو تم مال خرچ کرو اس میں تمہارے والدین کا حق ہے، تمہاری ذات کا حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا حق ہے۔ ایک بنو تمیم کے قبیلے کا ایک بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کا دیا ہوا مال میرے پاس بہت ہے، میں مالدار ہوں، آپ فرمائیے کہ میں اس مال کو کیسے استعمال کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور خیرات اور نفلی صدقات یہ نفلی عمل ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ بھی اگر خیرات کر دیں اس کے مقابلے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا ادا کرنا افضل ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ فرض کو چھوڑ کر اگر ہم نفلی اعمال کر رہے ہیں
تو ہم فرض کی ادائیگی کی طرف سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جہاں اسراف کا ذکر فرمایا اور اس سے روکا ہے، اسی طرح سے تبذیر سے بھی روکا ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہے، آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، دے اللہ کا دیا ہوا مال، آت ذی القربی حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دے، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو، جو مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مسکین وہ ہے کہ جو حاصل کرتا ہے مال اپنی ملازمت سے، اپنی محنت سے اور کوشش سے، لیکن اس کی جائز ضرورتیں بھی اس کے مال سے پوری نہیں ہو پاتی۔ ایک آدمی تنخواہ لے رہا ہے لیکن اس کی جو ماہانہ جائز ضرورتیں ہیں اس کی تنخواہ میں پوری نہیں ہوتی، تو وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کو ان کا حق دے، مسکین کو ان کا حق دے، ضرورت مند مسافر کو ان کا حق دے، اور آگے ہے ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر کرنے والا نہ بن، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں غیر ضروری مقامات پر خرچ کرنا، ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرتے چلے جانا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے اپنے معاشرے کا اور جائزہ لیجئے کہ ہم اپنی شادیوں میں غیر ضروری کس قدر خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنی تقریبات میں غیر ضروری کس قدر خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنے لباس میں غیر ضروری کس قدر خرچ کر رہے ہیں۔ ہم محض اس بات پروفیسر ڈاکٹر سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ آپ سب کو دوبارہ سے رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی تگدوں میں لگے رہتے ہیں، وہیں پر ہمیں اپنے ارد گرد کے اہم مسائل پر بھی غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ مسائل پیدا ہو ہی کیوں رہے ہیں اور ان مسائل کو خوش اسلوبی سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں مختلف رشتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ہر رشتے کی ایک مٹھاس اور ایک چاشنی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کی بنیاد پر ایک اچھا معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے سماجی اور معاشی وسائل کی وجہ سے میاں بیوی کے اس خوبصورت سے رشتے میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ رنجشیں بعض اوقات راستے جدا تک کر دیتی ہیں ان دونوں کے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گزشتہ کچھ سالوں سے طلاق کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو ہم کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو اکثر جوڑے کرتے ہیں جس کی بنیاد پر میاں بیوی میں طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سدرا اصغر خان ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ سدرا، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک منیتا، آپ کو بہت بہت رمضان مبارک۔ آپ کو بھی سدرا بہت بہت مبارک۔ کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ بہت اچھے گزرے ہیں سدرا، جیسے بھی میں بات کری تھی کہ پاکستان میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کیوں اس کی ریشو جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ منیبا بالکل ایسا ہی ہے، پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عدم برداشت کی کمی۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ اب آہستہ آہستہ اپنی اسلامی ویلیوز کو بھولتے جا رہے ہیں، بہت ویک ہوتی جا رہی ہیں۔
جیسا کہ بڑے یہ سکھاتے ہیں کہ عزت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلاق کی وجہ بن رہی ہے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کرنا، جھوٹ بہت زیادہ بولنا، مطلب کہ شادی کی شروعات میں ہی جھوٹ کی بنیاد پر رشتوں کو قائم کیے جاتے ہیں. تو آئی تھنک پہلے یہ چیزیں بہت کم تھیں، اب ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور کپلز کا آپس میں جو انٹریکشن ہے تھرو سوشل میڈیا یا ڈفرینٹ ایپس یا ڈفرینٹ سورسز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. انٹریکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کمفرٹیبل زون میں آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری اپنی سوشل اور مورل ویلیوز کو بھی بھولتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کمفرٹ زون اتنا فری اور فرینک ہو جاتا ہے کہ آپ بہت ساری ایسی لمٹس کو بھی کراس کر لیتے ہیں جو کہ ٹائم کے ساتھ آپ کو کراس کرنی چاہیے، یا ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لرن کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی لمٹ میں رہنا ہے. اچھا، تو یہ طلاق کے جو وجوہات ہیں وہ بہت، میں کہ کوئی ایک ریزن نہیں اس کو اس میں رکھوں گی، میں کہوں گی کہ اس کی ڈفرینٹ کازز ہیں. لیکن اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، ایک عزت کا، احترام کا، احساس کا رشتہ ہوتا ہے. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ عزت اور وہ احترام اور وہ جو احساس ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اینڈ پہ جو ان کے راستے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں؟ ایسا ہی ہے منیبہ کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ جو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ عزت کا، احساس کا، ایک دوسرے کو بہت ساری باتوں میں برداشت کرنے کا، کمپرومائز کرنے کا یہ رشتہ ہے. لیکن ہمارے کپلز میں چونکہ اب میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ برداشت کی کمی بہت کم ہو گئی ہے، غصہ بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے اب لوگوں میں، جنریشن میں غصہ بہت زیادہ ہو گیا، اگریسو ہو گئے میں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کی بات کو نہ سننا، ایکٹیو لسننگ نہیں رہی کپلز میں. اور اگر میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی انسان اچھا سامع نہیں ہے، اچھا ایکٹیو لسنر نہیں ہے، تو وہ پھر تو کامیاب ہی نہیں ہے اپنی زندگی کے معاملات میں، نہ صرف شادی کے معاملات میں، باقی معاملات میں بھی انسان کو ایکٹیو لسننگ کی. لیکن آج کل کے کپلز میں ہوتا کیا کہ ایک دوسرے کو سنے بغیر ایک دوسرے پر فیصلہ تھوپ دیا جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب کوئی ایک پارٹنر اگر غصے کا اظہار کر رہا ہو، کیونکہ بہت سارے جتنے بھی نیگیٹو بیہیویئرز ہیں وہ غصے کی وجہ سے ایگزیکٹلی، ہاں، کوئی نارمل سچویشن میں، اچھی سچویشن میں تو نہیں ہو رہا. بالکل ایسے ہی ہے. تو غصے کی حالت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹنر غصے میں ہے تو دوسرے کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دینا چاہیے. لیکن چونکہ اب وہ برداشت کرنے کی قوت ہی نہیں رہی نہ میاں میں اور نہ بیوی میں کہ وہ ایک دوسرے کو سنے یا غصے کے وقت خاموش رہے، اور ہوتا یہ الٹیمیٹلی کہ دونوں ہی ایٹ اے ٹائم بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ بولنے میں اس قدر وہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعد میں انہیں پچھتاوا بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ غصے میں ہی سب کچھ کر رہے تھے. مطلب کہ وہ غصے کا عالم اتنا وہ شدید قسم کا ہوتا ہے. لیکن کیا کچھ فیکٹرز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بہت سی انٹرفیرنس ہوتی ہے رشتوں کے اندر، وہ چاہے باہر والوں کی ہو چاہے گھر والوں کی ہو، دین کچھ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں سماجی اور معاشی وسائل کی وجہ سے بھی تھوڑی گیپ آ جاتے ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں، یہ بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ بالکل. یہ تھرڈ انٹرفیرنس تو بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں، آئی تھنک ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، اس میں تو بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک اس میں بھی اگین منیبہ ہسبینڈ اور وائف کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو آرام سے اور تحمل سے سن لینا چاہیے اور آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے. ڈسکشن بہت زیادہ ضروری ہے، اوپن ڈسکشن، نہ کہ کمپلیننگ بیہیویئر ہو ایک دوسرے کے ساتھ. آپ ایک دوسرے کو سنیں کہ کس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، کیا اس بات میں کتنی حقیقت تھی یا اس بات میں کوئی سچائی تھی یا نہیں، کیونکہ تھرڈ انٹرفیرنس سے ہمیشہ کمپلیکیشنز ہی پیدا ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی اور بہت سارے چیلنجز کو دیکھنا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ٹائم بہت ٹف چل رہا ہے. تو اس میں ہسبینڈ وائف کو دونوں کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزوں کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. لیکن یہی تو بات ہے کہ دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. یہ کمیونیکیشن گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں میں کمیونیکیشن گیپ زیادہ ہونے کی وجہ سے منیبہ میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں، اور کچھ لوگوں میں کمیونیکیشن گیپ بہت کم ہونے کی وجہ سے. اٹ ڈیپینڈس آن دا سچویشن کہ کچھ کپلز میں کمیونیکیشن گیپ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ناچاکی یا کھلے الفاظوں میں جو ہے وہ
کچھ ایسے بیہیویئرس کا اظہار کر دینا، تو وہ کمیونیکیشن گیپ زیادہ ہونے کی وجہ سے. لیکن کچھ کپلز میں کمیونیکیشن گیپ بہت کم کہ آپس میں بات کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ سارے دن کی مصروفیات میں یا بچوں کو دیکھنا یا گھر کے معاملات میں دیکھنا. تو میں ہمیشہ اپنی کپل تھراپی میں ایک جو ہے نا وہ اسپیشل ٹائم یا می ٹائم یا آور ٹائم سجیسٹ کرتی ہوں کہ جس میں دونوں میاں بیوی گھر کے معاملات، بلز، بچوں کے یہ سارے ٹینشنز، ان کو نہ ڈسکس کریں، ایک دوسرے کو ڈسکس کریں کہ ہاں کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ ٹھیک تو ہیں، آج دن کیسا گزرا، یہ چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ می ٹائم، اسی میں کمپلیننگ بھی آ جائے گی، اسی میں ایکٹیو لسننگ بھی آ جائے گی، اور دونوں یہ اپنے اپنے جگہ پر یہ پارٹ دونوں پلے کریں، نہ کہ صرف ایک کے بس ایک نے کہا اور دوسرا اٹھ کر چلا گیا. مطلب کہ اتنا ٹائم ہونا چاہیے. اور اس میں وہ اکثر بیویوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں ہم بول تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موبائل پہ. ہاں ایگزیکٹلی، یہ تو بیویوں کی بہت بڑی شکایت ہے. اچھا میں یہ بھی آپ کو منیبا بتا دوں کہ یہ میل نیچر ہے. اچھا ایکچولی وہ سن لیتے ہیں، ان کی ٹریننگ شروع سے ایسی ہوتی ہے نا. ایک لڑکے کی وہ ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ اس نے باہر بھی جانا ہوتا ہے، اس نے اور بھی بہت ساری فرینڈز کو بھی اٹینڈ کرنا، گھر کا بھی، وہ امی کے سودے کو بھی سن لینا کہ اچھا یہ لانا ہے، ہاں ماما لے آؤں گا، ہاں ماں جی لے آؤں گا. تو وہ اکثر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بیوی کا بھی جب وہ بار بار کہنا ہے نا تو وہ اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیوی کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات سن ہی نہیں رہی، لیکن ایکچولی وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ صرف ایک بار کہیں اور پھر کچھ ٹائم کے بعد، کوئی 15 منٹ کے انٹرول کے بعد یا 20 منٹ کے دوبارہ کہیں، نہ کہ بار بار وہ 15 منٹ میں آپ کو 15,000 بار جو کہہ دیتی ہیں وہ غلط ہوتا ہے. تو بیوی میں مطلب کہ یہ فیمیل نیچر بھی ایسی ہے کہ وہ تھوڑی سی جلد باز اپنی طبیعت میں، اپنے نیچر میں تھوڑی سی جلد باز، وہ چیزوں کو جلدی ایگزیکٹلی ہم جو چاہ رہے ہیں یا کچھ بول رہے ہیں تو وہ فوراً سے ہو جائے. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ مد نظر رکھ کے اپنے رشتوں کو خراب بھی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی ہم لوگوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم بات کر رہے تھے صدرا کہ ہمارا یہاں پہ ماحول ہی ایسا ہے، ہمارے فیملیز کا ماحول ایسا ہے کہ بڑوں نے آ کے بیٹھنا ہے، اگر لڑائی ہو جاتی ہے بڑے آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تب بھی دونوں پارٹیز کی طرف سے کچھ انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے جو معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے. تو یہ جو انٹرفیئرنس ہے یہ آپ کے چاہتی ہیں یا آپ کے نظر سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے یا کسی سٹیج پر جا کے ہو جانی چاہیے؟ نہیں، آئی تھنک کہ انیشلی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر چیزیں باتیں سولو ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی سٹیج پر جا کر لگے کہ اب ہم سے یہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہی یا اب ہم سے یہ باتیں فکس نہیں ہو رہی تو پھر کسی تھرڈ کو انوالو کرنا چاہیے. اچھا تھرڈ کو انوالو کرنا نا یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ تھرڈ ہے کون. اچھا ٹھیک ہے نا، کیونکہ تھرڈ کا رول وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹرسٹ وردی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ٹرسٹ بھی توڑ سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ایز اے سائیکولوجسٹ میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ بجائے اپنے فیملی ممبرس کو بھی، کیونکہ وہ پریشان ہوتے ہیں، ایموشنل ایک فیز ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، تو سب سے پہلے تو آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں. لیکن اگر سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کی اتنی وہ اویئرنیس نہیں رکھتے یا اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ کسی ایک بڑے کو انوالو کریں جو کہ نیوٹرل ہو کر دونوں کو سنے اور فیصلہ بھی پھر نیوٹرل ہو کر دے. اچھا اب اس میں بھی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ کافی حد تک ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہوتا یا تو وائف کو یا ہسبینڈ کو کسی تھرڈ پارٹی پر، اور نیوٹرل فیصلہ اگر دیا بھی جا رہا ہوتا ہے تو وہ ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو شاید فیورٹزم کی طرف جا رہی ہیں یہ چیزیں. تو یہ تھرڈ پارٹی کی بھی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، بہت سوچ سمجھ کر، کیونکہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اس کو چوز کیا جانا چاہیے. لیکن رپورٹس کے مطابق اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ خلا کے کیسز بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں. تو طلاق ایک سائڈ پہ تو طلاق دی جاتی، دوسرا خلا بھی مانگا جاتا ہے. مطلب عورتیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں کہ وہ خود بھی شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو تب بھی کیا یہی وجوہات سامنے آتی ہیں ہمارے؟ نہیں، کوئی 60% کیسز میں یہ جو خلا کے کیسز ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ تھرڈ پارٹی کے
कोई 40% हम कह सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी आपको इंकरेज कर रही होती है, या जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली या नेगेटिवली व्हाटएवर जिस भी सेंस में आपको बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स कर रही होती है। लेकिन कुछ 60% जो रीज़न है ना खुला की, वो लड़की की अपनी रीज़न है, क्योंकि अब लड़की को, फीमेल को भी एक बड़ा हमारी सोसाइटी में कुछ सालों से बड़ा एक आला मुकाम दिया गया कि वो बाहर जा रही है, फ्रीडम है, जॉब कर सकती है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर सकती है। तो उसको खुद भी ये लगता है, क्योंकि ह्यूमन साइकी में जब ये है कि जब वो सेंस ऑफ फ्रीडम आ जाती है ना, तो उसको ये लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें वो फिर फैसले अपने ऑन पर भी लेना शुरू कर देती है। और खुला का भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूज जो है ना, इस्लामी वैल्यूज या ये हमारी सोसाइटी की वैल्यूज अब बहुत जो है वो वीक होती जा रही हैं। तो खुला का लफ्ज कभी किसी वक्त में ये डरा देने वाला एक लफ्ज था, ये तलाक है। लेकिन अब ये चूंकि एक कॉमन, मैं सॉरी टू से फैशन तो कहूँगी कि ये फैशन में ही आ गया कि अगर थोड़ी सी भी लड़ाई हुई है या आपस में नहीं बन रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो लड़की उठी, इतना कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस को आप कह लें कि उसने खुला के लिए फाइल कर लिया। और इसमें अगेन मेल की जो ईगो है बहुत हर्ट हो रही होती है। अच्छा, हाँ, वो उनकी मेल की जो सेल्फ स्टीम है और जो ईगो है बहुत हर्ट हो रही होती है। लेकिन ये जो फिर तनाव हमारे रिश्तों में जो बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है, अलहदगी हो जाती है, लेकिन अलहदगी से पहले बहुत सारी डिस्टर्बेंस सिचुएशन रहती है दोनों के लिए, तो उसको फिर हम किस तरह कम कर सकते हैं? क्या वाइफ को फिर क्या किरदार निभाना चाहिए, हस्बैंड को वहाँ पर क्या किरदार निभाना चाहिए, ताकि वो जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योस क्रिएट हो रहा है, उसको कम किया जा सके? अच्छा मुनीबा, इसमें चूंकि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ठीक है, तो इस्लाम जो है ना वो हमें हमारी दुनियावी और आखिरत की बहुत अच्छी तरबियत करता है, और इस्लाम हमें सब कुछ सिखा देता है। मतलब कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ अगर पढ़ें तो हमें हर मसाइल का हल मिल जाता है। तो चूंकि मैंने शुरू में ये बात कही थी कि अब एक दूसरे को बर्दाश्त करना बहुत कम हो गया है, झूठ, फरेब, फ्रॉड और एक दूसरे के साथ बदतमीजी, ये वैल्यूज़ जो है ना बड़ी कॉमन हो गई हैं। तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि पहले आपका जो फेल है और जो आपका जो आपका कॉल और फेल है वो आपका बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उसमें तजाद नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है, बहुत सारे अब जो मैं केसेस देखती हूँ डिवोर्स के जो मेरे पास आते हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें होता ये कि कपल्स आपस में ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि शादी से पहले तो मुझे ये कहा गया था, मेरे साथ ये प्रोमिसेस किए गए थे, लेकिन ये पूरे नहीं हुए। तो आप उस चीज का ख्याल रखें कि अगर आप जो कहें, जो कमिटमेंट करें, या तो वो पूरी करें, और अगर आप कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते पूरी, तो आप पहले ही कह दें कि मैं ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या इसमें मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन अगर मुझसे कहीं पर कोई गलती हो जाए तो उसमें आप समझने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरा ये कि गुस्सा इस कदर, गुस्से के लिए भी देखिए इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि अगर गुस्सा है तो गुस्से को आप थोड़ी देर के लिए पी जाएं, या गुस्से को आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश तो करें। लेकिन अब वो गुस्से को चूंकि इतना गुस्से को, बल्कि अगेन इसको मैं भी ये कहूँगी कि वो फैशन ही समझा गया कि अच्छा लड़की के लिए भी ये है कि लड़की आगे से बोली नहीं है, और वो जो थर्ड इंटरफेरेंस की आपने बात की ना कि बहनें ही या मदर ही कह रही होती कि तुम आगे से बोली क्यों नहीं हो, तुम्हें भी आगे से बोलना चाहिए था, लाइक इस तरह की बातें हो रही थी। तो अगर और ज्यादातर ये जितनी भी लड़ाई झगड़े आप मुनीबा आप खुद भी समझते होंगे कि ये गुस्से की फेज में ही हो रहे होते हैं। तो आप गुस्से को थोड़ी देर के लिए पी जाएं, आप तो गुस्से को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लें, मतलब कि सब्र कर लें। सब्र सिखाता है इस्लाम हमें कि आप सब्र करें, बर्दाश्त करें, लेकिन एक हद तक होता है ना, ठीक है आप सब्र करें, बर्दाश्त करें, लेकिन एक हद तक, और उसके बाद फिर आपको जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो ये फैक्टर्स जो है ना वो डिवोर्स की तरफ अब लेकर जा रहे हैं। मतलब अगर आपको किसी चीज से कोई मसला है, एक तो बराह रास्त उसको जाके फेस टू फेस बताएं कि ये हमें मसला तुमसे आ रहा है, इसको ठीक कर लो। दूसरा, अगर बहुत गुस्सा है तो आपको पता है कि आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो एटलीस्ट रूम से बाहर जा सकता है, उस टाइम अवॉइड कर सकता है उस सिचुएशन को। ये हम लोगों के अपने हाथ में होता है कि हमने किस तरह उस सिचुएशन को लीड करना है, किस तरह लेकर चलना है। दूसरा सिदरा, हम देखते हैं कि ये जो तलाक के मामलात होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े के मामलात होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो मुतासर होते हैं वो बच्चे
ان کے متاثر ہوتے ہیں. تو پھر اس طرح بہت سے والدین ہم نے بھی ایسے دیکھے, آپ کے پاس بھی کیسز آئے ہوں گے کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے بچوں کی وجہ سے ساتھ میں رہ رہے ہیں, ورنہ کب سے ہم الگ ہو گئے ہوتے. تو کیا اس طرح جو کمزور رشتے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر پاتے ہیں؟ نہیں, ایسے بچوں کی پرسنالٹی بہت ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو وہ جو ایک لڑائی جھگڑے والا, وہ جو ایک سیپریشن والا فیز, اس کو آبزرو کرنا, وہ بچے کی نفسیات پر بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے, بہت بری طرح. اور پھر ان کی لیٹر آن پرسنالٹی, اور آگے ان کو آگے جا کر وہ سوسائٹی میں یا ایز اے انڈیویجول وہ کوئی ایک پاورفل پرسنالٹی نہیں ہوتی. ان کو بہت سارے ڈس آرڈرز یا سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ وہ بہت سارے ایسے کپل سروائیو کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے. تو دیکھیں برے طریقے بھی سے کر ہی رہے ہیں نا, کسی نہ کسی طرح رو دھو کر وہ آپس میں رہ تو رہے ہیں, تو کیوں نہ اچھے طریقے سے رہا جائے, کیوں نہ ڈسکس کر لیا جائے کہ آپ کو مجھ سے کیا کیا پرابلمز ہیں, مجھے آپ سے مجھے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کن کن باتوں میں امپروو کروں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں کر کے تو آپ ایک اچھا اور بہتر ماحول کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچے نہ ڈسٹرب ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی ڈسٹرب رہ سکتا ہے اس سچویشن کے حساب سے, کوئی ڈپریشن کا, انزائٹی کا شکار بھی ہو سکتا ہے ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے؟ ہوتا ہے, میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں جس میں یا تو میل ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا فیمیل بہت زیادہ ہے. لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ اب تو خیر میں تو ایکولی کہوں گی کہ دونوں میں جو ہے نا وہ ڈپریشن کم اور غصہ بہت زیادہ ہو گیا, اور وہ غصے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈیورس کی ریشو بہت زیادہ ہو گیا. لیکن جو لوگ یہ چیزیں ہینڈل نہیں کر پاتے تو اس میں زیادہ تر اب اسپیشلی کچھ سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ میل ڈپریشن کا شکار ہے, سرپرائزنگلی, کہ فیمیل اتنی نہیں ہے, میل زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور منیبا میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنے کی یہ جو ایک عادت کہہ لیں یا یہ جو ایک وہ بنی ہوئی ہے نا ایک چیز کے, وہ زیادہ تر میل کو پسند نہیں ہے, فیمیل کرتی ہے. فیمیل کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا وہ اپنی نیچر میں اتنی جذباتی ہوتی ہے یا سینسیٹیو ہوتی ہے یا پریشان ہو جاتی ہے چیزوں کو لے کر, جلدی پریشان ہو جاتی ہے, وہ تو کسی تھرڈ کو کال کر لیتی ہے. تو میل کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہوتی, وہ اس چیز سے چڑھا ہوتا ہے. اور یہی وجوہات بنتی ہے جو کہ لڑائی کو بہت زیادہ لمبا لمبا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی, سدرا اصغر خان ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھی. سدرا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے سدرا سے اور وجوہات کی بات کر رہے تھے کہ طلاق شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے, غصہ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے یہ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں سے بھی جناب یہی درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد ایسا ماحول نہ کریٹ کریں کہ بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچے. اچھے سے اور خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, چلتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگ لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. قبولیت توبہ کی ساحتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ندامت اور پشیمانی کے آنسوؤں سے امید کے چراغ جلانے اور قرآن مجید کے انوار سے سینوں کو منور کرنے والا مہینہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے. یہ مہینہ بڑی عظمتوں, رحمتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے, جس کا پہلا حصہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا دوزخ سے نجات ہے. اس میں دریائے رحمت اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے اور رحمت خداوندی چاہتی ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ملے جس کی توبہ قبول کر لی جائے, کوئی مانگنے والا ملے جس کی دعا قبول کی جائے. تو اتنی بابرکت ساعتوں میں ہمیں اس کی رحمتوں سے ہرگز محروم نہیں رہنا چاہیے اور توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لینا چاہیے. لیکن توبہ کیسے کی جائے, کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے, ماہ مبارک میں توبہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگ لاہور میں. ڈاکٹر صاحب, توبہ اور استغفار کی اہمیت اور فضیلت, سب سے پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیا بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس کی اہمیت یا اس کی ضرورت کے پیش نظر جو بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں, اور جبکہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے, آپ معصوم عن الخطا ہیں, آپ
تو ایسی کوئی بات ہی نہیں سوچتے نہ کرتے, اللہ کی حفاظت اور احسان میں رہتے ہیں. پھر بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے جب مخاطب آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے تو میں جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ چپ کر کے سن رہی ہیں, تو یہ جو دورانیے ہوتے ہیں آپ کی خاموشی کے دوسروں کو سننے کے, تو اس میں بھی آپ استغفار کرتے اور ہم گن لیتے ہیں کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کر لیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں, اور قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اور اس پر انعامات اور اس پر رحمتوں کی بارشوں کی اور جو آپ کی ضروریات ہیں ان کی جو فراوانی کا وعدہ کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑا عمل ہے. جہاں تک اس کے ساتھ توبہ کی بات ہے, تو توبہ کے بارے میں ایک حدیث یوں سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال جو سابقہ گناہوں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہیں اور جن کے بعد گناہوں کا نام و نشان باقی نہیں رہتا, ان میں فرمایا الہجرت تہدیم ما کان قبلہ, ہجرت انسان کو جب ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. الاسلام یہدیم ما کان قبلہ, اسلام لاتا ہے تو اس سے پہلے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دنیا کے کسی بھی وہ دین میں ہے تو اس سے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب معاف کر دیا جاتا ہے. پھر تیسری چیز فرمائی التوبۃ تہدیم ما کان قبلہ, توبہ بھی وہی کرتی ہے کہ توبہ بھی آپ کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر کے بالکل آپ کو ایک نیا نویلا کر دیتی ہے. اب استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید استغفار کچھ اور چیز ہے اور توبہ کچھ اور چیز ہے. زبان سے جب آپ معافی مانگتے ہیں اس کا نام ہے استغفار. آپ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی, اے میرے رب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, یا آپ اس طرح کے دیگر الفاظ موجود ہیں. استغفر اللہ, خالی استغفر اللہ بھی کہنا بھی ٹھیک ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب بھی کہنا بھی ٹھیک ہے. اور بعض جو فرمایا کہ یہ جو اتنی بڑی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کہ جو آدمی جنگ سے بھاگا ہوا ہو اس کو بھی معافی مل جاتی ہے. اتنا بڑا یہ عمل ہے. لیکن یہ زبان کے اظہار کی بات ہے. اب زبان کے اظہار کے بعد جب آپ اس پر دل سے اور اپنے جسم اور جان سے پریکٹیکل کرتے ہیں تو یہ توبہ ہے. بنیادی طور پر یہ ایک ہی چیز ہے, یعنی زبان سے اظہار کرنا, آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اس سے آپ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر, ربنا اغفر لنا, یہ بھی استغفار ہے. ٹھیک ہے. گناہوں کی بخشش کا کوئی بھی طریقہ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, جو بھی آپ معافی کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور جس بھی زبان میں استعمال کرتے ہیں یہ استغفار ہے. اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ توبہ ہے. جب تک لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید توبہ کوئی الگ چیز ہے اور استغفار کچھ الگ چیز ہے. دراصل ہمارے ہاں چونکہ اس کی ٹریننگ اور اس کی تربیت کا فقدان ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ, جیسے ہم اپنی تسبیحات میں پڑھتے ہیں, تو دراصل ہم صرف کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہے ہوتے, ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور معافی مانگنے کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے گناہوں پہ نادم ہوں, آپ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ پچھتا رہے ہوں, اور آپ آئندہ نہ کرنے کے وعدے کر رہے ہوں, اور آپ دوبارہ ان معاملات کو, پچھلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں, اور اگر معافی نہ ملے تو پھر آپ کا انجام کیا ہے یہ بھی آپ کی نگاہ میں ہو کہ اگر آپ کو اللہ معاف نہ کرے تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے. ایسی نشانیاں ہیں یا علامات ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی. دیکھیں ایک بات تو بڑی آسان ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے, جیسے ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی. ہمارا حدیث پہ یقین ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین ہونا, اس طرح یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کہتا ہے, حدیث میں آتا ہے, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص لو بلغت الذنوب, اللہ تعالیٰ خود یہ حدیث قدسی ہے, اس کو سنا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پیغام اللہ کا ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, اور یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئیں. جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ براہ راست الفاظ وہی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ لو بلغت الذنوب انا نسمائی, اگر ان کے گناہ آسمان کی چھتوں کو جا لگیں, یعنی تہ در تہ رکھے جائیں اور وسعتوں کو بھر دیں اور پھر آسمان کی چھت کو جا لگیں, لیکن ان گناہوں میں میرے ساتھ شریک کرنا نہیں ہے, میرے ساتھ شرک کرنا نہیں ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, اور پھر یہ آدمی میری طرف آتا ہے اور آ کے مجھ سے معافی مانگتا ہے اور اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں, اس کو معاف کر سکتا ہوں, تو میں جتنے یہ گناہ لے کر آیا ہے اتنی مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہوں. اب یہ یقین ہے, یہ جو خالی اور قلب اللہ جس کے بارے میں کہا کہ ایسا دل جسے آپ یقین ہی نہیں کر رہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی, اور آپ خامخواہ ایسے وہم پالے ہوئے ہیں جو جن کا کوئی یہاں پہ کوئی نشان نہیں بنتا. آپ جیسے ہی اللہ سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ایک دفعہ زبان سے کہو, اور پھر دراصل اس زبان کے ساتھ تمہارے دل کی تصدیق موجود ہو. دیکھیں اللہ تو دلوں کو جانتا ہے, انہ علیم بذات الصدور,
وہ اندر کی کیفیات کو جانتا ہے. اگر آپ کی زبان تو کہہ رہی ہے کہ مجھے معاف کر دو، لیکن دل کے اندر ساتھ یہ ارادہ موجود ہے کہ میں پھر یہ گناہ کروں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اچھا، آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جس کو توبۃ النصوح کہا، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور دل آپ کا گواہی دیتا ہے، اور پھر اس میں دیکھیے کہ آپ کی توبہ اس کے ساتھ آپ کی کیفیت کیا ہے. آپ کی کیفیت میں جیسے حدیث کے مختلف حدیث کا مفہوم، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، کہ آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور وہ بہہ پڑا آپ کی گال پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنسو مجھے اتنا محبوب، اتنا عزیز ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اچھا، آنسو ٹپکا نہیں ہے، آیا تو ہے لیکن آپ کی پلکوں میں اٹک گیا، تھوڑا نکلا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں. تیسری حدیث کا مفہوم یہ کہتا ہے کہ آنسو چھلک کر اس کی پلکوں تک بھی نہیں آیا، نمی اس کی آنکھ میں تیری ہے. یہ اور کتنی نمی ہے، مکھی کے سر جتنا ایک پانی اس کے اندر، اس کی آنکھ کے اندر، ندامت کا، پچھتاوے کا، دکھ کا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ اتنا سا پانی اس کی آنکھ میں تیرا ہے. تو اس پر بھی اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر اس نے یہ بات کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اس خوف کی وجہ سے جو اللہ کے سامنے اس کو ڈر لگا کہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا تو میری حالت کیا ہوگی، اس سے صرف اتنا ڈرا، ابھی کہا کچھ نہیں اس نے، اس کے لیے فرمایا چلیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں اس کے لیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے رک گیا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت الماوا ہے. یہاں پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہم لوگ ایک گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ہم ندامت ہمیں ہوتی ہے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن دوبارہ سے توبہ کرنے کے بعد ہم وہی گناہ کر لیتے ہیں، وہی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے سوال سے مجھے ایک بہت بڑی بشارت والی حدیث یاد آ گئی اور اتنی شاندار ہے، لیکن اس میں دل کی گواہی سچی ہو. یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہے اور اندر سے سوچے کہ میں پھر یہ گناہ کروں گا اور پھر معافی مانگ لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ وہ ایسی توبہ ہے جس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں، وہ توبہ جو سچے دل سے کرتا ہے اور پھر غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ غلطی کرتا ہے، اللہ کے سامنے جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اپنے ملائے اعلیٰ کو، اپنے جو قریبی فرشتے ہیں، اس کے قریب جو اس کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے ہیں، ان کو بلا کے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ ہے اور یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو یہ پچھتاوا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا اور اس کو یہ یقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور اس سے معافی مانگنا چاہیے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. پھر وہ غلطی کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پھر ان کو بلاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ، اس سے زائد مرتبہ کہا کہ یہ تیسری چوتھی مرتبہ بھی وہی غلطی اور اسی طرح سے توبہ کرتا ہے. غلطی کرنے کے بعد تو بالآخر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، یہ بندہ بار بار میری طرف آتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں اس کو ویسے ہی معاف کرتا ہوں، اس کے بعد یہ کچھ بھی کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں. اگر دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی تو بڑی اہمیت ہے، اور اگر دل سے نہیں کرتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بہت مواقع دیتا ہے. آپ جب غلطی کرتے ہیں، جب سوچتے ہیں گناہ، تو آپ کا گناہ لکھا نہیں جاتا، جب کرتے ہیں تب بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 ساعات ان کے الفاظ ہیں، 6 گھنٹے اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ 6 گھنٹے کے اندر یہ توبہ کر لے تو ہم گناہ نہ لکھیں. اور اگر 6 گھنٹے کے اندر بھی نہیں توبہ کرتا تو پھر اس کا گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور پھر جب توبہ کرتا ہے چاہے وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کیا بات ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے اور ہم سب کو معاف کرنے والا ہے. پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. توبہ استغفار کے حوالے سے اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بیان کی گئی ہے اس بارے میں ہم نے بات کی ہے. اور آج کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.